آج جو صحابی ہم کریں ان کا نام ہے سیدہ ربیہ بنت معوذ. نام ربیہ، والد کا نام معوذ بن حارث تھا جو افرا کا بیٹا تھا. والدہ کا نام ام یزید بنت قیس تھا. ان کے خاوند ایاس بن ابی بکیر مہاجرین میں سے تھے. انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام محمد بن ایاس رکھا گیا تھا. سیدہ ربیہ اور ان کے خاوند کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے. ان کے اختلافات کی وجہ سے دونوں کے بحیثیت میاں بیوی زندگی کو بسر کرنا مشکل ہو گیا تھا. سیدہ ربیہ بنت معاذ نے اپنے خاوند سے کہا، آپ ہر چیز لے لیں اور مجھے اپنی زوجیت سے الگ کر دیں. ایاس نے کہا، مجھے منظور ہے. سیدہ ربیہ بنت معاذ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی درا کے علاوہ ہر چیز اسے دے دی. درا کسی کپڑے کو کہتے ہیں. اس نے درا کا بھی مطالبہ کر دیا. میں نے انکار کیا تو یہ مقدمہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی عدالت میں لے لیا گیا. سیدنا عثمان نے مجھے بلا کر کہا کہ ایاس کی یہ شرط ہے کہ میں درا وصول کیے بغیر طلاق نہیں دوں گا، تو میں نے امیر المومنین کی رغبت کے مطابق وہ درا بھی اسے دے دی. سیدہ ربیہ کے والد کو جنگ بدر میں شہید کر دیا گیا تھا اور یہ انصار میں بڑے معروف سخی تھے. سیدہ ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی قسم کے کھانے پیش کیا کرتی تھی. کبھی پنیر، کبھی کوئی اور عمدہ کھانے کی چیز پیش کیا کرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سیدہ ربیہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں کھانا تناول کرتے اور وضو کرتے. ان بابرکت زیارتوں سے سیدہ ربیہ کے دینی علم اور فقہ میں بھی اضافہ ہوتا. سیدہ ربیہ نے صحیح روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ یاد کر لیا اور اس طرح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے دونوں بازوں 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا. وہ اس طرح کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے اگلے حصے کی طرف لے آئے. پھر اپنے دونوں کانوں کے بیرون اور اندرون میں انگلیاں پھیریں اور پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور 3 مرتبہ، اور یہ بھی کہا کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور چھڑکا. سیدہ ربیہ کے فضل و شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ ان سے کافی احادیث بھی مروی ہیں. سیدہ ربیہ بنت معوذ سے نے ایک دفعہ کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کیسے تھے. ان سے کسی نے پوچھا ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا. اس پہ انہوں نے جواب دیا، آپ اگر ان کو دیکھیں تو یوں دکھائی دیں گے جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے. سیدہ ربیہ بنت معوذ خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے بھی روانہ ہوتی تھی اور فرماتی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیتی، لوگوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ پہنچاتی تھیں. اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد اور صحیح اطلاع کے مطابق 1400 تھی اور ان میں بھی سیدہ ربیہ بنت معوذ شامل تھیں. سیدہ ربیہ بنت معوذ دیگر بیعت کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت کی مستحق ٹھہری. سیدنا ابو زبیر نے سیدنا جابر سے روایت کیا ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے درخت تلے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ سب جنتی ہیں. سیدہ ربیہ بنت معوذ علمی اعتبار سے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں. ان سے تابعین نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سیدہ ربیہ بنت معوذ نے سیدنا معاویہ کے دور خلافت میں 45 ہجری میں وفات پائی.